یا خود آج کسی سے بخار کے مریض سے ملے ہیں, سمجھیں کہ ہمیں تو کرونا ہو سکتا ہے, وہ جاتے ہیں فوراً ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. اب پہلے دن ملنے مطلب آج مریض سے ملیں تو اگلے دن ہی آپ نے ٹیسٹ کروا لیا تو نیگیٹو آئے گا, فائدے کوئی نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ ایک ایسی فیز میں چلے جاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے, اور وہ کرونا نیگیٹو جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کرونا نیگیٹو ہوتے ہیں, لیکن 14 ڈیز کا پیریڈ جب گزرتا ہے تو ان میں سمپٹمز علامات شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ اس کو سیریس نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں ہم نے تو ٹیسٹ کروایا ہوا تھا, ہم پازیٹیو. یہی سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو چل رہا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی چلے جائیں, وہاں پہ ایک بہت بڑا منفی جو رد عمل ہے یا نیگیٹو ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ٹیسٹ نیگیٹو ہے, ہم نے تو کرونا کا ٹیسٹ PCR کروایا ہے اور وہ نیگیٹو آیا ہے, اب ہم کیسے پازیٹیو ہو گئے, یہ ڈاکٹر ہمارے ساتھ غلط کر رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو PCR نیگیٹو کرونا بھی ہوتا ہے, اب یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. جو PCR کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ سمٹمز کے پہلے دن کروانا چاہیے. آج کسی کو اگر بخار ہوا ہے تو PCR کا ٹیسٹ وہ کروائے گا تو وہ پازیٹیو آئے گا, لیکن ضروری نہیں ہے, کیونکہ اس کی جو ایکوریسی ہے جسے ہم سینسٹیوٹی بھی کہتی ہیں وہ 70% ہے, یعنی 30% لوگوں میں یہ پھر بھی پک نہیں ہوتا. 70% اگر 100 لوگوں نے کروایا تو 70 میں پازیٹیو آئے گا, اور 30% میں بیماری ہے لیکن وہ نیگیٹو آئے گا. نیگیٹو آئے گا. اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اگر ٹیکنیک صحیح نہیں ہے, سیمپل کو صحیح طریقے سے ٹرانسفر نہیں کیا, مطلب ایک جگہ بھی سیمپل لیا ہے کسی نے گھر میں آ کر, لیکن اس کی ٹمپریچر کو مینٹین نہیں کیا گیا, وہ پہنچتے پہنچتے سیمپل ضائع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کی جو سیمپل کی ہوتی ہے, جو ایک اس میں سٹک ہوتی ہے جسے ہم لیتے ہیں نیزل اور ناک سے اور گلے سے, تو وہ جو سی ہوتی ہے کاٹن کی ہونی چاہیے, کاٹنس کے اوپر لگی ہوتی ہے, اور نیچے وہ ووڈن کی ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر بھی جو وائرس کا لوڈ ہوتا ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی جو وائرس ہوتا ہے یہ سانس کی بیماری ہے, تو وائرس جو ہے وہ ناک اور منہ کے ذریعے ہی اندر جاتا ہے, تو ناک اور منہ سے ہی سیمپل لیا جاتا ہے, اس کا بلڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بلڈ کا ٹیسٹ کروانے سے ہی کچھ ہمیں پتہ چل جائے گا, ایسی بات نہیں ہے. تو PCR پہلے دن جس دن بخار ہے اس دن لیول اس کا بڑھے گا, اور 7ویں دن جا کے آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ناک اور گلے سے وائرس نیچے چلا جاتا ہے پھیپھڑوں میں. تو پھر یا تو ہم پھیپھڑوں کے اندر سے سیکریشن لیں, وہ جو ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے, یا پانی لیں جو کہ بہت ایک مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے, برونکوسکوپی کی جائے, اور اس پہ پھر جو ان سے PCR پازیٹیو آئے گا تو 7 ڈیز کے بعد وہ ویسی نیگیٹو. تو اکثر لوگ جب ہاسپٹل میں آتے ہیں ان کا 5 اور 6 دن ویسے ہی بخار کے چل رہی ہوتی ہیں, وہ گھریلو ٹوٹکے اتنے کر چکے ہوتے ہیں, اس وقت آتے ہیں جب ان کی کنڈیشن تھوڑی سی بگڑتی ہے یا ان کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو ان لوگوں میں جن میں ایسی سچویشن ہو رہی ہوتی ہے ان میں اکثر نیگیٹو آ سکتا ہے, لیکن ہم صرف PCR کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتے کہ PCR ہی ٹیسٹ ہوگا, یہ نیگیٹو آ گیا تو ہم مریض کو لیبل کر دیں کہ یہ نیگیٹو ہے, ہم باقی چیزیں دیں مریض کو کرونا ہے کہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ایشو اس وقت چل رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کو بخار چل رہا ہے, جسم میں شدید قسم کے درد ہیں, تھکاوٹ اس کو ہو رہی ہے, لیتھارجک ہے, کھانسی شروع ہو گئی ہے. تو ایسے ٹائم جب یہ اینڈیمک ہے, پوری دنیا میں پینڈیمک ہوا ہوا ہے, یعنی پھیلا ہوا ہے, جب یہ ایسی سچویشن وبا کے دنوں میں جو بھی بخار ہوتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے کرونا ہی کنسیڈر کرتے ہیں, لیبل کریں گے, کیونکہ یہ پہلی سب سے ہماری پہلی ڈائگنوسس ہے, کیونکہ باقی جو بیماریاں ہیں وہ اس موسم میں کم ہی ہیں اور جان لیوا بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر دیکھ لیں آپ, نمونیا جو ہے وہ اس موسم میں, گرمیوں کے موسم میں بہت کم ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کو نئی کھانسی ہے اور اس کے ساتھ بخار ہو رہا ہے تو اسے کرونا ہی کنسیڈر کیا جائے, شک یہی ہوتا ہے. اس کے بعد باقی اس کے ساتھ ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں جو سپورٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں, مشہور ہمارے ملک میں, تو وہ جو ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر نارمل پلیٹلیٹس اکثر لوگوں میں 2 سے 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, تو ایسے لوگوں میں اکثر جو سا ہے 1.5 لاکھ سے اوپر چلے جاتے ہیں, مطلب 160, 170 یا 1.5 سے 1,50,000 سے نیچے آنا شروع ہوتے ہیں. ایک یہ بھی کلو ہے کہ اس کو وائرل انفیکشن چل رہی ہے. تو اس وقت جب وبا کا موسم ہے تو وائرل انفیکشن ہمارے پاس کرونا ہی ہے. کرونا ہر انسان میں شدت کی بیماری کے ساتھ نہیں آتا. بعض لوگوں میں ہلکا سا بخار ہوتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, بعض لوگوں میں تیز بخار ہوتا ہے, اس کے ساتھ کھانسی شروع ہو جاتی ہے, اور تیسری جو قسم ہوتی ہے جس میں بہت زیادہ کھانسی کے ساتھ سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ وینٹیلیٹری سپورٹ پہ بھی مریض چلے جاتے ہیں, یہ لیکن اینڈ سٹیج ہے. لیکن بہت سے مریض اگر آپ دیکھیں, جیسے ڈیٹا اگر ہم دیکھیں
کہ اگر ہمارے اتنے زیادہ پیشنٹ ڈائگنوز ہوئے ہیں تو ان میں ڈیتھ ریٹ پھر بھی ایز کمپیئر ٹو اگر ہم ویسٹرن ایریا سے کمپیئر کرتے ہیں تو وہ کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگ زیادہ ریکور ہو رہے ہیں اور مائلڈ ٹو ماڈریٹ سمٹم آتے ہیں اور وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اب ایک یہ بات جیسے میں نے سی پی کی بات کی, اس کے علاوہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سی آر پی, سی ری ایکٹیو پروٹین, یہ بھی ہر جگہ سے ہو جاتا ہے, کامن ٹیسٹ ہے. اور ایک ہوتا ہے فیریٹن, سیرم فیریٹن. یہ سی آر پی, سی ری ایکٹیو پروٹین اور فیریٹن دو چیزیں ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ ایکیوٹ انفیکشن کا اٹیک ہوتے ہیں, جیسے ایل ڈی ایچ ہو گئے, ڈی ڈائمرز ہم کرواتے ہیں, وہ بھی پازیٹیو آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ایکس رے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھیپڑے کے اندر ایسے لگتا ہے جیسے نمونیا والے فیچرز آ رہے ہیں, مطلب جو ان سے نشان آنا شروع ہو جاتے ہیں, عام زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں مختلف. پھر وہاں پہ جا کے ہم سی ٹی اسکین کے اوپر کنفرم کرتے ہیں. اس لیے یہ چیز کہنا کہ اس کو کرونا نہیں ہے, اگر اس کے سمٹمز آ رہے ہیں اور چیزیں اس کے ساتھ باقی چیزیں فٹ ہو رہی ہیں تو کرونا ہے. کیونکہ بہت سے بھی سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے بہت زیادہ احتجاج کیا, ہمارے تو پروپیگنڈا کے ٹیسٹ نیگیٹو تھا, تو ہمیں کس طرح لیبل کر دیا.